ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی۔ اور میں اپنا آج چھوٹا سا بلاگ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ اپنی دل کی باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ جب میرے دل میں یہ آ ہی رہا ہے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ میں ضرور سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کل رات میں کیا ہوا، اچانک سے میرے کو بے چینی، گھبراہٹ سا ٹھیک 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد سے مجھے ویسے لگنے لگ گیا۔ تو اس کے بعد سے میں نے سوچا کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے، لیٹ رہے ہیں تو ہم کو بکاہٹ سا لگ رہا ہے۔ تو پھر میری امی کو ہم اٹھائیں اور میری امی کو ہم بتائے کہ دیکھیے امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو میری امی نے مجھے کہا کہ ہاں اینزائٹی فیل ہوتا ہوگا یا پھر بی پی تمہارا لو ہو گیا ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھو یا مصیبت کی دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو۔ سب پڑھتے پڑھتے میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ ارے ہر وقت ہر وقت ہم لوگوں کو سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت اللہ ہم لوگوں کو سنتے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی جو بھی ہماری فیلنگ ہے، ہمارے خواہشات ہیں، ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ میرے ساتھ میں ایسا پرابلم ہو رہا ہے، یا پھر دیکھیے ہم بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہمیں یا تو وقت دیتا ہے کہ دیکھیے فلانا بھائی مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے یا کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں وقت دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس میں رہتا ہے تو فوراً ہمیں دے دیتا ہے، یا پھر اگر اسے نہیں دینا رہتا تو وہ وقت 4 دن 5 دن یا ہفتہ کر کے ہم سے لے لیتا ہے۔ پر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جیسے انسان ہم لوگوں کو اتنا یہ نہیں دیتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ کے اوپر میں اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمارے امتحان لیتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اللہ بولتے ہیں صبر کرو، ارے دینے والے تو ہم ہیں، وقت لگے گا اس میں، پر انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ ضرور دیتے ہیں۔ ارے میرے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں اللہ سے کہوں کہ مجھے میرے اللہ سے اس طرح دعا مانگوں کہ ایسے لگے کہ یہ میرا آخری دعا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کو اپنی دعاؤں سے مجبور کر دو، اللہ کو یہ یقین دلائیے کہ ہاں ہم ہیں اور میرے اللہ ہیں، اور تیسرا کوئی نہیں ہے، اور کسی چیز کا ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے۔ ارے نماز پڑھیے، کتاب پڑھیے، اتنا ہی سکون ملے گا۔ اگر آپ طبیعت خراب میں ہیں، اگر تھوڑا سا بھی آپ کو بہترین فیل ہو رہا ہے تو پاک صاف ہو کے نماز پڑھیے، کتاب پڑھیے۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وقت ضرور لیتے ہیں، پر اللہ دیتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ دیتے ضرور ہیں۔ پر آج دیکھیے جمعہ کا نماز میں عطا نہیں کری ہوں، ابھی 1:30 بجے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں جمعہ کی نماز ادا کروں گی۔ تو میری ہر دعا یہی ہے کہ پہلے میں سب کے لیے مانگوں، اس کے بعد میں اپنے لیے مانگوں، کیونکہ دیکھیے آپ کوئی پیڑ اگاتے ہیں اگر، یا کوئی چھوٹا سا پودا ہی اگاتے ہیں، تو ہم اس سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جب ہم وہ پیڑ کو بڑا کریں گے تو وہ مجھے پھل دے گا، اسی امید سے اس میں ہم پیڑ پودے اپنے گھر میں لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ پل نکالیں، کچھ وقت نکالیں۔ ارے فلانا چیز کے لیے وقت، اس کی چیز کے لیے وقت، بچوں کو دیکھنے کے لیے وقت، کھانے کے لیے وقت، تیار ہونے کے لیے وقت، ہر چیز کے لیے وقت چاہیے، تو کیوں نہ ہم اس وقت سے ایک پل اللہ کے لیے نکال سکیں؟ جو اللہ نے ہمیں اتنا سارا چیز نوازا ہے، نماز، کتاب، قرآن، اللہ نے ہمیں سانس لینے کے لیے ناک، کھانے کے لیے منہ،
ٹیسٹ کرنے کے لیے زبان، ٹھیک ہے، سانس لینے کے لیے سارا چیز ہمیں اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ یہ نماز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیے صبح سے لے کے رات تک میرے اللہ انتظار کرتے کہ کوئی تو بندہ ہوگا، ابھی تو مجھے یاد کرے گا، ابھی تو مجھے یاد کرے گا، فجر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، تو کوئی وقت تو مجھے اللہ سوچتے ہیں کہ وہ بندہ ضرور مجھے یاد کرے گا، وقت لگے بے شک بندہ مجھے ضرور یاد کرے گا۔ تو ویسے اللہ جب ہمیں اس دنیا پہ بھیجتے ہیں تو اللہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے لیے بھی بندہ کبھی نماز پڑھے، دعا کرے۔ ہم تو ہر وقت اگر آپ کسی کو کال کریں گے تو وہ کال اٹھا کے بات کرے گا، ٹھیک ہے، اور رات ہو گیا تو آپ سوچیں گے ارے 11-12 بجے 1 بجے وہ جاگا ہے کہ نہیں جاگا ہے یا سو گیا ہوگا، پر میرے اللہ ہر وقت جاگے رہتے ہیں۔ میرے اللہ کو کوئی یہ نہیں کہ ہاں 12-1 بج رہا ہے تو ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، ہر وقت اللہ ہی کا دیا وہ وقت ہے۔ اگر ٹھیک ہے ہم کام کر رہے ہیں یا ہم باہر گلف میں کام کر رہے ہیں، کوئی جینس ہے اسے وقت نہیں مل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم دن بھر میں کم سے کم ہم ایک ہی وقت کا نماز پڑھ لیں۔ اگر ظہر کے وقت قضا ہو چکی ہے یا پھر دن بھر ہم سوچیں گے کہ دن بھر ہم نماز نہیں پڑھے تو عشاء میں بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر اگر اسی وقت سے اگر ہم ایک وقت کبھی نماز پڑھ لیں نا تو اللہ میں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پلیز 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 میرے آپ سے یہی درخواست ہے کہ پلیز نماز پڑھیے، کیونکہ ہمارے ساتھ میں اس دنیا سے نہ دولت، نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ کوئی چیز ہمارے ساتھ میں اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اس دنیا سے تو صرف جائے گا جو ہم نیکیاں کیے ہوں گے۔ اگر ہم امتحان دینے کے لیے اسکول میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں، رات بھر جاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں فیل نہیں ہونا ہے، ہمیں رینک لانا ہے یا پھر ہمیں پاس ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ تو ویسے ہی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جب اللہ کے گھر میں جائیں گے تو وہاں بھی تو میرا رزلٹ نکلے گا نا، کہ ہم دن میں کیا کیے ہیں، ہم وہی ہے جو ہمیں آخرت سے بچائے گا۔ تو جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک ہے ہم اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو ہم موت نہ ایک دن تو سبھی کو آنی ہے۔ تو یہ مت سوچیے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی ہے تو بھی منہ تو ہر وقت آپ کا پاک رہتا ہے، کلمہ پڑھیے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیے کہ کس وقت اللہ نے آپ کو یاد کر لیا، آپ اللہ کے گھر چلے جائیں گے۔ پر ہاں، روح نکلتے وقت آپ اگر اس کلمہ کو آپ اپنے منہ میں رکھیں گے، آپ بولتے رہیں گے تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں نماز عطا کرنی چاہیے، ہمیں قرآن ہمیں نماز اور قرآن کا پابند، اگر زیادہ نہیں بھی تو کم سے کم 1-2 پڑھنا تو آپ کلام کا پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے قبر کی وہ رونق ہے نماز، وہ روشنی ہے نماز، جب قبر کا اندھیرا میں ہم گم ہو جائیں گے تو وہ نماز ہی ہے جو ہمیں اجالا دکھلائے گا۔ سو پلیز نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ سو بہت بہت شکریہ میرے کو تھوڑا سا سننے کے لیے۔ سو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔